بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے لبنان پر حملے سے متعلق غاصب صہیونی رجیم اسرائیل کو سختی کے ساتھ خبردار کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ لبنان کے خلاف باقاعدہ فوجی حملہ ایک تباہ کن جنگ قرار پا جائے گا۔ اگرچہ دوستو ایران لبنان پر حملے سے متعلق جعلی صہیونی رجیم کے پروپیگنڈے کو ایک نفسیاتی جنگ سمجھتا ہے، تاہم اس انتباہ کو بھی ضروری جانتا ہے کہ اگر غاصب صہیونی رجیم کی جانب سے لبنان کے خلاف باقاعدہ فوجی حملہ کیا گیا تو ایک تباہ کن جنگ چھڑ جائے گی۔ ایران کا کہنا ہے کہ تمام آپشنز میز پر ہیں، بشمول تمام مزاحمتی محاذوں کی بھرپور شراکت کے ساتھ۔ اسرائیل نے دوستو غزہ جنگ کے بعد لبنان میں حزب اللہ کے خلاف ایک بڑا جنگی محاذ کھولنے کا اشارہ دیا ہے، جس کے بعد پہلے امریکہ اور اب سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو واپس وطن لوٹنے کی ہدایت کی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ حالیہ دنوں میں لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے ٹھکانوں اور متعدد کمانڈر کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حزب اللہ پر حملوں کو تیز کرنے کے عزم کو بھی دہرایا ہے۔ اب دیکھنا دوستو یہ ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد ایران اس کا کیسے جواب دیتا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ دونوں اتحادیوں کے درمیان معمولی اختلافات کے باوجود امریکہ اور پاکستان مستحکم اور وسیع البنیاد تعلقات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ یقین دہانی دوستو امریکی کانگریس میں بھاری اکثریت سے حالیہ قرارداد کی منظوری کے بعد کی گئی ہے، جس میں پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، جبکہ پاکستان کی جانب سے امریکی ایوان نمائندگان کی اس قرارداد پر سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا اور ان خدشات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا تھا۔ اب امریکہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی دیرینہ تعلقات کی طرح کبھی کبھی اختلافات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کئی سالوں سے مستحکم ہیں، جبکہ ہم نے اپنے تعلقات میں استحکام اور وسعت حاصل کی ہے، جو ہم نے گزشتہ کئی سالوں میں نہیں دیکھی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے حالیہ ادوار میں ایسے کام کیے ہیں جن کے بارے میں ہم نے طویل عرصے سے بات نہیں کی۔ ہم نے مذاکرات کے نئے راستے کھولے ہیں، ہم نے تجارت کے نئے شعبوں کی تلاش کی ہے، اور ہم نے صحت اور توانائی، آب و ہوا جیسی چیزوں پر تعاون کرنے کے طریقے تلاش کیے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ 26 جون کو امریکہ کے ایوان نمائندگان نے 8 فروری 2024 کو پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات میں ووٹنگ کے بعد ہیر پھیر کے دعووں کی غیر جانبدار تحقیقات کے حق میں قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کیا تھا۔ انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ سب سے زیادہ قوت کے ساتھ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اٹھایا گیا، جس کے رہنماؤں کو اپنا انتخابی نشان بلہ چھن جانے کے باعث عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے شرکت کرنی پڑی۔ امریکی قرارداد میں پاکستان کے لوگوں کو ملک کے جمہوری عمل میں حصہ لینے کی کوشش کو دبانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی۔ ان کوششوں میں ہراساں کرنا، دھمکانا، تشدد، بلا جواز حراست، انٹرنیٹ اور مواصلاتی ذرائع تک رسائی میں پابندیوں یا ان کے انسانی، شہری اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزی شامل تھی۔ پاکستانی قومی اسمبلی میں بھی امریکہ کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں ایوان فروری 2024 کے انتخابات میں پاکستانیوں کے ووٹ کے استعمال کے بارے میں ریمارکس پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ امریکی قرارداد مکمل طور پر حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ پاکستانی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ 73% لڑکیاں میڈیکل میں آتی ہیں اور صرف 17% پریکٹس کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈگریاں حاصل کر کے گھروں میں مت بیٹھو بلکہ اس علم کو پھیلاؤ۔ اگر آپ نے ڈگریاں حاصل کر کے ہاؤس وائف ہی بننا ہے تو اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ لوگ ویلیو ایڈیشن اور اچھے رشتوں کے لیے بیٹیوں کو تعلیم دلاتے ہیں، حکومتی خرچے پر 1,20,00,000 روپے لگا کر ڈاکٹر بننے والی لڑکیاں شادی کر کے ہاؤس وائف بن جاتی ہیں۔ 60% بچیاں ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر کے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر آپ کے والدین آپ کو ڈگری کے بعد شادی کروانا چاہتے ہیں تو اس کے خلاف احتجاج کریں۔ عرب لیگ نے کہا ہے بلکہ اعلان کیا ہے کہ عرب لیگ اب حزب اللہ لبنان کو کبھی تخریب کار تنظیم قرار نہیں دے گی۔ عرب لیگ کا کہنا ہے کہ عرب لیگ کے اکثر فیصلوں میں حزب اللہ کے لیے تخریب کار کا خطاب ہوا کرتا تھا، جو اس کے فیصلوں میں باقاعدہ طور پر اختیار کیا گیا تھا، جبکہ ان فیصلوں کی بنیاد پر اس کا حزب اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ اب عرب لیگ کے رکن ممالک نے اس عنوان کو مزید استعمال نہ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، کیونکہ اس سے ہمارے لیے بات چیت کا رستہ کھلتا ہے۔ عرب لیگ نے حزب اللہ کو باقاعدہ طور پر مطلع کر دیا ہے کہ اس کے نام کو تخریب کار تنظیموں کی عرب لیگ کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے، اور یہ کہ عرب لیگ کا خیال ہے کہ حزب اللہ لبنان کے مستقبل میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ عرب لیگ نے سال 2016 میں حزب اللہ لبنان کے خلاف مبینہ طور پر انتہا پسندی، فرقہ واریت، ملکوں کے معاملات میں مداخلت اور تخریب کاری کی حمایت جیسے الزامات عائد کرتے ہوئے اس کو اور اس کے نام کو تخریب کار تنظیموں کی اپنی فہرست میں درج کرنے کا اعلان کیا تھا۔ غزہ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ غیر قانونی اور شفاق صہیونی رجیم نے غزہ کی پٹی پر مسلط کردہ اپنی انسانیت سوز جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک کم از کم 80,000 ٹن بم گرائے ہیں۔ غاصب اسرائیلی رجیم کی جانب سے غزہ کی پٹی کے خلاف استعمال کیے گئے بمبوں کی تعداد دوسری جنگ عظیم میں استعمال کیے گئے کل بمبوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ اس کے ملک کے مشرقی علاقوں میں روس کے حملوں میں کم سے کم 12 افراد مارے گئے ہیں۔ یہ حملے ایسے میں جاری ہیں کہ فرنٹ لائن پر جنگ کا دائرہ 1000 کلومیٹر تک پھیل چکا ہے، اور روس کی کوشش ہے کہ فضائی حملوں کے ذریعے یوکرین کے عسکری ذخائر کو کم کر دے۔ روسی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 بار ان علاقوں پر بمباری کی ہے۔ دوسری جانب دوستو، یوکرین نے جب سے اپنے حملے شروع کیے ہیں ہر روز اپنے ڈرون روس کی جانب بھیجتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے کہ روسی حکام نے بارہا خبردار کیا ہے کہ غیر فوجی تنصیبات پر جان بوجھ کر انجام دیے جانے والے حملوں نے یوکرین حکومت کی مجرمانہ ماہیت کو اشکار کر دیا ہے۔ دائیں بازو کی جماعت کے رہنما اینڈریو پارکر نے ایک باقاعدہ نفرت امیز مہم چلاتے ہوئے بھارتی نژاد برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک پر حملہ کیا ہے۔ دائیں بازو کی جماعت نے برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کو پاکی کہہ کر طعنہ دیا۔ یہ لفظ دوستو برطانوی ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جنہیں غیر مقامی اور جنوبی ایشیا سے آنے والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 44 سالہ رشی سوناک، جو برطانیہ کی اقلیتی برادری سے پہلے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا کہ مجھ پر ایسے حملے تکلیف دہ ہیں اور اس سے مجھے غصہ آتا ہے۔ جرمنی میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور اسلاموفوبیا کے واقعات میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ رد عمل میں یہودی مخالفت میں بھی اکا دکا واقعات ہوئے ہیں۔ جرمنی میں پچھلے سال 1000 کے قریب اسلاموفوبیا واقعات ہوئے تھے۔ اس سال یہ تعداد 2000 سے زیادہ یعنی دگنی ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جرمنی میں مسلم مخالف جرائم آج سے پہلے اتنے قابل قبول کبھی نہیں تھے، اور اس رویے میں تبدیلی غزہ میں جاری اسرائیل حماس جنگ کے بعد ہوئی۔ مسلم کمیونٹی کو سب سے زیادہ عام جرائم زبانی حملوں یا توہین امیز الفاظ کی صورت میں سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA نے دوستو عمرہ کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان سے مدینہ منورہ جانے والے عمرہ زائرین رعایتی کرایوں سے مستفید ہو سکیں گے۔ کراچی سے مدینہ منورہ عمرہ کا 2 طرفہ کرایہ 76,000 روپے علاوہ ٹیکس ہوگا، جبکہ اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان اور سیالکوٹ سے مدینہ منورہ کا 2 طرفہ کرایہ 86,000 روپے ہوگا۔
PIA نے عمرہ زائرین کے لیے کرائے میں 34,000 روپے کی کمی کی ہے۔ پہلے کرایہ 1,20,000 تھا جو کم کر کے 86,000 کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ نان فائلر کی اختراع سمجھ میں نہیں آتی، اسے ختم کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر ہیں، مہنگائی 38% سے کم ہو کر 12% پر آ گئی ہے۔ عالمی کمپنیوں کے ڈیویڈنڈ کی واپسی مکمل ہو چکی ہے، یہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بہت اہم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چوری میں FBR حکام اور ٹیکس پیئرز دونوں ملوث ہوتے ہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بنتی ہے، اگر سرکار کی طرف سے کوئی کرپشن کرتا ہے تو دوسری طرف سے بھی تو کوئی کرتا ہے۔ اس رجحان کو روکنا ہوگا جس کے لیے ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے گا۔ سیل ٹیکس میں 750 ارب روپے کے کرپشن سامنے آئے ہیں۔ FBR میں جتنا انسانی عمل دخل کم ہوگا، کرپشن بھی کم ہوگی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ملک میں اگر لیکیج نہ ہو رہی ہو تو کرنے کو بہت کچھ مل جائے گا۔ FBR کے لیکیج کرپشن چوری کو بند کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے ٹیکسز کی وجہ سے لوگ دباؤ محسوس کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ بڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی مالی گنجائش ہوئی تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2018 میں بطور صدر HBL پاکستان آ گیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے اٹھ کر آیا ہوں، کل کہیں چلا جاؤں گا، دوسرے ملک کی شہریت چھوڑ چکا ہوں، ادھر ہی رہنا ہے، جیسے دوسرے پاکستانی ویزا لے کر جاتے ہیں ہم بھی جائیں گے۔ بھارت کے سپر سٹار بیٹسمین ویرات کوہلی نے T20 کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارتی ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کرنے پر ویرات کوہلی کو مین آف دا میچ کا حقدار قرار دیا گیا تھا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف بھارت کی ابتدائی 3 وکٹیں صرف 34 رنز پر گر گئی تھی، جس کے بعد ویرات کوہلی نے پٹیل کے ساتھ مل کر ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور تقریباً 59 گیندوں پر 76 رن کی شاندار اننگز کھیل ڈالی۔ میچ کے بعد اختتامی تقریب میں 35 سالہ ویرات کوہلی نے اعلان کیا کہ یہ ان کا آخری T20 ورلڈ کپ اور مختصر فارمیٹ کا آخری میچ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی کرکٹ اب اگلی نسل کے سنبھالنے کا وقت ہے، اب نئے کھلاڑی ٹیم کو آگے لے کر جائیں گے اور بھارتی پرچم لہرائیں گے۔ دوسری طرف ICC T20 ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم بھارت کے کپتان روہت شرما نے بھی T20 انٹرنیشنل کرکٹ کو دوست و خیر بات کہہ دیا۔ بھارت نے T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ کو 7 رن سے شکست دے کر دوسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ ویرات کوہلی کی تقلید کرتے ہوئے روہت شرما نے بھی مختصر فارمیٹ کی کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا۔ فائنل میچ کے بعد ہونے والی ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں روہت شرما نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ T20 کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا۔ اپنے T20 انٹرنیشنل کیریئر میں روہت شرما نے سب سے زیادہ 4,231 رن 32.05 کی اوسط سے 159 میچز میں بنائے۔ T20 انٹرنیشنل کیریئر میں سب سے زیادہ 205 چھکے لگانے والے روہت شرما نے 5 سینچریاں بھی سکور کی ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل اپنے ٹرانسلیٹ فیچر میں 110 نئی زبانیں شامل کرنے جا رہا ہے۔ تازہ ترین اقدام زبانوں کو پھیلانے کا اب تک کا سب سے بڑا اقدام ہے۔ اب تک گوگل ٹرانسلیٹ میں 133 زبانیں تھیں اور یہ تعداد اضافے کے بعد بڑھ کر 243 تک پہنچ جائے گی۔ گوگل کا کہنا ہے کہ شامل کی گئی نئی زبانیں دنیا بھر میں 61 کروڑ 40 لاکھ سے زائد افراد بولتے ہیں، جو دنیا کی تقریباً 8% آبادی کی نمائندگی کرتی ہیں، جبکہ کچھ زبانیں بولنے والوں کی تعداد 10 کروڑ سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں ایک وسیع مطالعے کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ غذائی مصنوعات کو لمبے عرصے تک محفوظ بنانے والا ایک عام کیمیائی مادہ انسان کے قدرتی دفاعی نظام کو نقصان پہنچا کر انہیں بیماریوں کے خلاف کمزور کر سکتا ہے۔ اس مادے کا نام TBHQ ہے، جس کی بہت معمولی مقدار تقریباً ہر اس غذائی فوڈ پروڈکٹ میں موجود ہوتی ہے جسے لمبے عرصے تک محفوظ رکھنا مقصود ہوتا ہے۔
ٹی بی ایچ کیو کے انسانی امیون سسٹم پر ممکنہ منفی اثرات خاصے نمایاں انداز میں سامنے آئے ہیں۔ امیون سسٹم ہی وہ قدرتی دفاعی نظام ہے جو ہر وقت بہت خاموشی سے بیماریوں کے خلاف لڑتا رہتا ہے اور یوں ہمیں اکثر اوقات بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے۔ تاہم اگر اس نظام کو نقصان پہنچ جائے یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ صحت کے لیے متعدد مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت سے عام کیمیکلز ہمارے امیون سسٹم میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ ان خرابیوں کے نتیجے میں عارضی یا مستقل طور پر مختلف مسائل جنم لے سکتے ہیں، جیسا کہ حد سے زیادہ حساسیت، طویل مدتی سوزش، درد، امیون سسٹم کا خود اپنے ہی جسم کے پٹھوں کو نقصان پہنچانا وغیرہ۔ انٹرنیشنل جرنل آف انوائرمنٹل ریسرچ اینڈ پبلک ہیلتھ کے تازہ میگزین میں شائع ہونے والے اس آرٹیکل میں ٹی بی ایچ کیو اور امیون سسٹم میں مضبوط تعلق سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب کے جنوبی شہر طائف کی سرزمین پر کاشت ہونے والے مشہور طائفی گلاب چننے اور اس کی مدد سے دنیا کے مہنگے ترین عطریات کی تیاری کا کام شروع ہو چکا ہے۔ طائفی گلاب پوری دنیا میں اپنی بہترین اور دل آویز خوشبو کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ طائفی گلاب کے کاشتکاروں کے لیے یہ موسم سال بھر کی محنت کا ثمر سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ کسان کئی ماہ تک گلاب کی آبیاری کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس علاقے میں کاشت کیے جانے والے پھول اپنے منفرد خوشبو کی بدولت مشہور ہیں اور ان پھولوں سے عطر کشید کیا جاتا ہے جو دنیا کے مہنگے ترین عطریات میں سے ایک ہے۔ بعض کسان اپنے فارم پر تیار ہونے والے طائفی گلاب کو بازاروں میں بھی فروخت کرتے ہیں۔ کچھ شہری خود ہی ان کا عرق نکال کر اسے عطر تیار کرتے ہیں۔ پھول توڑنے کے لیے روایتی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ صبح سویرے اور غروب آفتاب سے قبل پھول حاصل کرتے ہیں۔ یہ اوقات پھولوں کے فوائد حاصل کرنے اور ان کے عرق کے حصول کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھولوں کو کارخانے لے جایا جاتا ہے جہاں ان سے عطر کشید کیا جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔